بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح بخاری ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم کتاب الزکوٰۃ پڑھیں گے، صفحہ نمبر 192 ہے، 192۔ باب من امر خادمہ بالصدقۃ ولم یناول بنفسہ، اس کا بیان جس نے اپنے خادم کو حکم دیا صدقے کا اور بذات خود نہیں دیا۔ تو یہ جو ہے نا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وہ نماز تو خود مطلب بندہ ادا کرتا ہے نا، اور جو زکوٰۃ ہے اب اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ اب مال بذات خود بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا کچھ چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے بندہ رکھا ہوا ہے، آپ کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اپنے ہاتھ سے دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ولم یناول بنفسہ، ابو موسیٰ نے کہا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم هو احد المتصدقین، تو وہ بندہ جو خادم ہے جس نے آگے مال اللہ کے راستے میں دیا ہے، وہ دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ جیسا صدقہ کرنے والے کا ثواب ہے ایسے اس کا ثواب ہے۔ دماغ حاضر رکھیں، اوپر کتاب کے اوپر دیکھیں، دائیں میں توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ عائشہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ، جب عورت خرچ کرے اپنے گھر کے طعام کھانے سے غیر مفسدۃ، اس حال میں کہ وہ خرابی کرنے والی نہ ہو، تو کان لہا اجرہا، اس کے لیے اس کا اجر ہے، بما، اس وجہ سے انفقت کہ اس نے خرچ کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عورت دیتی ہے نا تو یہ بھی باعث ثواب ہے، بشرطے کہ نیت اس کی اچھی ہو، یہ نہیں کہ میں بندے تک بڑا کرنا ہے۔ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، اور اس کے خاوند کے لیے اس کا اجر ہے، بما، اس وجہ سے، کسب، جو اس نے کمایا، اس کے کمانے کی وجہ سے، ما مصریہ۔ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور جو نگران ہے، خزانچی ہے، اس کے لیے بھی ویسے ہی ہے۔ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا، بعض کا ان میں سے بعض کے اجر کو شیئن کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ اب یہ ایسا نہیں ہے جیسا فرض کیا بندہ کو بزنس کرتا ہے تو وہاں پہ پرافٹ آتا ہے، تو اب وہ جو پرافٹ ہے، فرض کیا 100 روپیہ پرافٹ آ گیا، مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ رکھے گا تو 100 روپیہ اس کے پاس، آپ 2 بندوں میں بانٹیں گے تو 50 روپے، آپ 3 میں بانٹیں گے تو اس سے کم، ٹھیک ہے، 33-34 روپے۔ تو یہ ایسا چکر نہیں ہے کہ بھئی ایک بندے کو اللہ اجر دے گا تو وہ 2 کو دے گا تو کم 3 کو، یہ سب کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے اور کوئی بندہ دوسرے کے اجر کو کم نہیں کرے گا۔ باب لا صدقۃ الا عن ظہر غنی، صدقہ نہیں ہے مگر غنا کے بعد بھی، مالداری کے بعد۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے پہلے اپنی جو پوزیشن ہے، جو صورتحال ہے، وہ دیکھ لیں۔ اگر ایسی ہے کہ آپ لوگوں کے محتاج ہو جائیں اور وہ لوگ جن کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے وہ دوسروں کے محتاج ہو جائیں اور آپ ان کے اوپر خرچ نہ کر سکیں، تو آپ کا صدقہ کرنا اچھا نہیں ہے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ومن تصدق، تو اس میں پھر کویسچن آتا ہے کہ وہ جو آپ مثالیں دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی کہ وہ سارا مال دے دیا، تو وہ امام بخاری وہ ترجیح مطلب ہے نا اس میں تطبیق دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ نیچے بات آ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا جیسا کیا، کون سا بندہ ویسا کر سکتا ہے۔ اچھا، ویسے جو انہوں نے تطبیق دی ہے نا، یا عموماً جو بات بیان کی جاتی ہے، مجھے ویسے انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا سا اس میں میرے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا مال دے دیا یا کسی نے دے دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گھر بالکل خالی ہو گیا، مطلب یہ کہ دینے والی جو چیز ہے وہ جو تھی وہ دے دی۔ مثال فرض کیا، کوئی بندہ کہتا ہے جی آپ خدمت کریں، اب میں کہتا ہوں میں پیسے اٹھا کے لے آتا ہوں اور میں آ کے کہتا ہوں بھائی میں نے گھر میں جتنا کوئی تھا سب کچھ لے آیا ہوں، ٹھیک ہے، مراد جتنے پیسے تھے وہ سارے میں لے آیا ہوں جو فی الوقت موجود تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر بالکل ہی خالی ہو گیا اور گھر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ بات قابل غور ہے، تھوڑا سا اس پہ جو ہے نا ذرا آپ توجہ کرنا۔ لا صدقۃ الا عن ظہر غنی، ومن تصدق، اور وہ بندہ جس نے صدقہ کیا وہ محتاج، اور وہ ضرورت مند ہے، اس کا صدقہ کرنا کیسے ہے؟ او اہلہ محتاج، یا اس کے گھر والے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اس کا اہل محتاج ہے۔ او علیہ دین، یا اس کے اوپر قرض ہے، تو فالدین احق کو، تو قرض زیادہ حقدار ہے، ان، اس بات کا زیادہ حقدار ہے یا زیادہ حق رکھتا ہے اس کا کہ یقضا، اس کو ادا کیا جائے، من الصدقاتی، بنسبت صدقے، والد کی آزاد کرنے، آزادی، والہبہ، اور ہبہ کے، وہ ورد علیہ، اور وہ اس پر رد کر دیا جائے گا، وہ ورد علیہ ای غیر مقبول، اور یہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اب ایک بندہ اس نے قرضہ دینا ہے، اچھا قرضہ دے نہیں رہا، وہ صدقہ کر رہا ہے، آزاد کر رہا ہے، ہبہ، تو یہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ لیس لو ان یتلف اموال الناس، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کے مالوں کو وہ تلف کرے، ہلاک کرے، ضائع کرے۔ قرض ہے تو بھئی جو اس کے پاس جو مال ہے وہ لوگوں کا مال ہے نا، قرض اس نے دینا ہے، ذمہ داری ہے، برڈن ہے، بوجھ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من اخذ اموال الناس، جس نے لوگوں کے مال لیے، یرید اتلافہ، ارادہ رکھتا ہے ان کو ہلاک کرنے کا، اتلف اللہ، اللہ بھی اس کو ہلاک کر دیتا ہے، الا یکون معروفا بالصبر۔ اب یہ دیکھیں، یہ امام بخاری یہاں پہ تطبیق دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ کہ بندہ مشہور ہو صبر میں، فیوسر علی نفسہ، پھر وہ اپنے اوپر ترجیح دے دے، ولو کان بھی خصاصۃ، اگرچہ اس کو ضرورت ہو تو پھر وہ بندہ کر سکتا ہے، کفیل ابی بکر، جیسا کہ ابو بکر کا فعل، حین تصدق بمالی، جب انہوں نے اپنے مال کے ذریعے صدقہ کیا، وکذالک آثر الانصار المہاجرین، اثار کیا، ہاں انصار نے مہاجرین کو ترجیح دی، آثر یوسر اثار کرنا، ترجیح دینا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نا وہ جو صورتحال ہے کہ بھئی یہاں پہ تو آپ کہہ رہے ہو بندہ دے نہیں سکتا، تو ابو بکر جو ہیں وہ انہوں نے تو یہ ترجیح دینے کی کوشش کر رہے ہیں، الا یکون معروفا، ترجیح سوری تطبیق، الا یکون معروفا بالصبر فیسر علی نفسی ولو کان بھی خصاصۃ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ اچھا، ونہا نبی، وہ حاشیہ دیکھ رہا تھا میں، ونہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذات المالی، پیغمبر نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا، فلیس لو ان یضیع اموال الناس، آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کے مالوں کو وہ ضائع کر دے، بعلت صدقہ، صدقے کی وجہ سے، صدقہ آ گیا، جیسا کہ آپ کو میں نے مثال دی، بھی مولانا صاحب جو ہے وہ مسجد والوں نے رکھا، اب پیار محبت زیادہ بڑھ گئی اور تقویٰ جو ہے وہ لوڈ ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا، ان کا جو میرا مکان ہے نا، یہ مسجد کے نام ہے، میں اس کو وقف کرتا ہوں انتظامیہ کو۔ اب تھوڑی دیر کے بعد مسئلہ بن گیا، اب انتظامیہ نے کہا بھائی صاحب آپ یہاں سے جاؤ، مسجد سے فارغ ہو اور مکان بھی چھوڑ دو۔ اب وہ سامان اٹھا کے باہر، وہ کسی نے پوچھا بھائی یہ مکان تو آپ کا، وہ کہا میں نے بھائی یہ وقف کر دیا تھا 2 سال پہلے، اب بچوں کو لے کے 5-6 بچے ہیں، بیوی سامان ہے، کدھر جائے گا، منہ اٹھا کے وہ توڑ بٹوڑ کے چوچوں کی طرح وہ دیکھ رہا ہے، تو بھائی پہلے آپ غور و فکر کر لو، آپ کے بچوں کی ضرورت ہے، آپ وقف کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ کعب بن مالک نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ ان من توبتی، میری توبہ میں سے یہ چیز ہے کہ ان خالیہ من مالی، میں اپنے مال سے الگ ہوتا ہوں، دستبردار ہوتا ہوں، صدقۃ الی اللہ و الی رسولہ، اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف صدقہ کرتے ہوئے۔ تو آپ نے کیا کہا، یہ نہیں کہا ٹھیک ہے سارا مال دے دے، آن دے، آپ نے لوگوں کی مسئلوں کو مد نظر رکھا نا، لوگوں کے مسائل کو، ایسے نہیں جیسے ہم کرتے ہیں، بھئی چیز لے لو بس، جتنی ہو سکتی ہے مذہب کے نام پہ آپ لوگوں سے لے لو، لوٹ مار کرو، ان کی ضروریات کو نہ دیکھو۔ آپ نے کہا امسک علیک بعض مالک، اپنے اوپر بعض مال روک لے، فہو خیر لک، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کل تو میں نے کہا فإنی أمسك سہمی، میں روکتا ہوں اپنا حصہ، الذی بخیبر، جو خیبر میں۔ آپ نے کہا بھئی سارا مال نہ دو، کچھ مال رکھ لو۔ تو اس لیے اگر کسی نے کسی سے کوئی چیز لینی ہے یا صدقہ وغیرہ یا اس طرح، تو اس کی جو مسالے ہیں، اس کی جو مجبوریاں، ان کو بھی مد نظر آپ رکھیں۔ جو پیچھے میں نے بات کی ہے نا کہ مذہب کے نام پہ ہم ایسے، تو یہ اس کے بھی کوئی وجہ ہے، اس لیے میں نے بات کی ہے، پڑھو۔ انہو سمع ابا ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، بہتر صدقہ وہ ہوتا ہے جو غنا کے بعد ہو، وابدا، اور تو آغاز کر، بمن، اس سے، تولو، جس کی تو کفالت کرتا ہے۔ سب سے پہلے ذمہ داری ہے بھائی اپنے بال بچوں، اپنی فیملی، اپنے ماں باپ، ان سے آپ ان کے اوپر خرچ کریں، پھر آپ باہر جائیں۔ اب ان کو آپ دیتے نہیں ہو، بچوں کو بندہ دیتا نہیں ہے، اور باہر بندہ جو ہے وہ صدقہ کر رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ حکیم بن حزام سے مروی ہے، اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے کہا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، وابدا بمن تولو، اور آغاز کر اس سے، تولو، جس کی تو کفالت کرتا ہے، وخیر الصدقۃ ما کان، بھئی یہ بہت جامع الفاظ ہیں، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے۔ ابھی ہر حال میں آپ اگر یہ کوشش کریں کہ ہم نے دوسروں سے ممتاز ہونا ہے، ہم نے بہتر ہونا ہے، ہر چیز میں ہم نے بہتر ہونا ہے، تو زندگی میں آپ ترقی کریں گے۔ اب یہ صرف مال میں نہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف مال میں نہ آپ کریں، اس کو آپ وسیع جو ہے نا وہ معنی دے دیں۔ وخیر الصدقۃ ما کان، ہم تو انفرادی طور پہ کیا، اجتماعی طور پہ بھی ہمارا نیچے والا یہ ہاتھ ہے، دوسرے اقوام سے ہم جناب کیا کرتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، مانگتے ہیں، امدادیں لیتے ہیں، اور ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی مانگنے والا ہی ہم فروغ دیتے ہیں۔
کوئی جو بہتر صورت ہے، جو کوئی متبادل ہے، کوئی سبسٹیٹیوٹ، کوئی آپشن، کوئی سیکنڈ آپشن، اس کے اوپر ہم نے توجہ ہی نہیں دینی کہ ہم نے سٹینڈ کیسے ہونا ہے۔ اس کے لیے پالیسی ہمارے پاس نہیں ہے، بس ایک ہی پالیسی ہے کہ بھئی چندہ کیویں کر کے اکٹھا کرنا ہے، بس یہی پالیسی، اور کوئی ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے۔ وخیر صدقۃ ما کان عن ظہر غنی، اور بہتر صدقہ وہ ہوتا ہے جو پیٹھ پیچھے ہو، غنا کے بعد ہو۔ ومن یستعفف، مالداری کے بعد ہو۔ ومن یستعفف یعفہ اللہ، اور جو بچتا ہے سوال سے، پاک دامنی اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن بنا دیتا ہے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ ومن یستغنی، جو بے نیاز ہوتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ جب ایک بندے نے خود ہی دل کے اندر، اس کے اندر احتیاج ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، اور تو پھر وہ مرتا ہی رہتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے۔ آپ بہت سے لوگ دیکھیں گے غریب ہوں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا مطلب ہے، سادہ سا گھر ہے، سادہ ان کا کھانا ہے، اور فیملی بھی ہے، اور ان کا گزارا بمشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں کیا ہے؟ استغنا ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے کہا، وهو علی المنبر، اور آپ ممبر پہ تھے، وذکر صدقہ، اور آپ نے صدقے کا، والتعفف، اور بچنے کا، سوال سے بچنے کا، والمسألہ، اور سوال کا آپ نے ذکر کیا۔ آپ نے کہا تعفف کو معنی پاک دامنی کر لو، والمسألہ سوال۔ آپ نے کہا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، فالید العلیٰ ہی المنفقہ، اوپر والا ہاتھ سے مراد ہے خرچ کرنے والا، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد ہے سائلہ، مانگنے والا، سوال کرنے والا۔ باب المنان بما آتا، اس کا بیان جو احسان جتلائے، بما، اس کے ذریعے، آتا، جو اس نے دیا، لقولہ عز وجل، کیونکہ اللہ نے کہا جب ہو جائے تو اٹھ کے آ جانا، اب ادھر بیٹھ کے تقریر آپ کرتے ہو۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے منن، احسان، ولا اذن، اور تکلیف نہیں لگاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے کے بعد احسان جتلانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے دے دیا ہے پھر بعد میں آپ یہ کہیں میں نے دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو یہ غلط چیز ہے۔ باب من احب تعجیل صدقۃ من یومہا، اس کا بیان جس نے پسند کیا تعجیل صدقہ، صدقہ جلدی دینا، من یومہا، صدقے کے دن سے ہی۔ صدقے کے دن کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صدقے کا خیال آیا ہے تو چہ جائے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں، بعد میں صدقہ بعد میں دے دوں گا بھائی، تو بھائی مؤخر نہ کریں، آپ اس کو فوراً صدقہ کریں۔ نیکی کا خیال ہے تو فوراً کرنی چاہیے۔ عقبہ بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم علی اسرا، اللہ کے نبی نے عصر کی نماز پڑھی، فاسرا، آپ نے جلدی کی، ثم داخل البیت، پھر آپ گھر میں داخل ہوئے، فلم یلبس ان خرجا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نکلے۔ میں نے کہا او قیل لہ، یہ آپ سے کہا گیا، اس حوالے سے بھی کیا کوئی خیریت تھی؟ آپ یہاں سے فوراً گئے اور جلدی سے واپس آئے، کوئی پریشانی تو نہیں تھی؟ آپ نے کہا کنت خلفت فی البیت تبرا من الصدقہ، میں نے گھر میں پیچھے چھوڑی تھی تبرا من الصدقہ، صدقے کی ایک ڈلی، فکریت ان ابیتہ، میں نے ناپسند کیا کہ میں اس کو رات بھر چھوڑ دوں، فقسم، تو میں نے وہ بانٹ دی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو خیال ہے آپ نے فوراً وہ چیز اللہ کے راستے میں دے دی، تو اس سے امام بخاری نے ہمارے نے باب قائم کیا، باب من احب تعجیل صدقہ من یومیہ، باب تحریض علی الصدقۃ والشفاعۃ فیہا، صدقے پر ابھارنے کا بیان اور اس میں سفارش کا بیان۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ صدقہ نہیں کر سکتے، تو یہ بھی پیغمبر کا طرز عمل ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں اس حوالے سے، آپ سفارش کر دیں، کسی اور کو بول دیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں دے دو، فلاں کی مدد کر دو، غریب کی مدد کر دو، فلاں ادارے کی ضرورت ہے آپ اس کی ضرورت پوری کر دو، گلی کا مسئلہ ہے، سڑک کا مسئلہ ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے کہا خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید، اللہ کے نبی عید کے دن نکلے، فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ یہ نہ اٹھ کے چیک بھی کرتے رہیے گا ہر 5-7 منٹ کے بعد،
لم یصلی قبل ولا بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد نماز نہیں پڑھی، 2 رکعتوں سے پہلے اور 2 رکعتوں کے بعد۔ ثم مالا علی النساء، پھر آپ عورتوں کی طرف گئے، مالا مائل ہونا، جھکنا، وہ بلال معہ، اور بلال بھی آپ کے ساتھ تھے، فبعضہن، آپ نے ان کو بعض و نصیحت کی، وامرہن ان یتصدقن، آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ صدقہ کریں، فجعلت المرأۃ، ایک عورت شروع ہوئی، تلقی القلبہ، وہ ڈال رہی تھی کنگن، بالخرسہ، اور انگوٹھیاں، ٹھیک ہے، انگوٹھی اور کنگن جو ہے نا وہ ڈال رہی تھی۔ یہ انہوں نے الحلقہ لکھا ہوا ہے نمبر 11 میں۔ چلیں، اللہ کے نبی کے پاس جب کوئی مانگنے والا آتا، اور طلبت الیہ حاجت، یا آپ سے کوئی حاجت مانگی جاتی، آپ کہتے ہیں اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کرو تمہیں اجر دیا جائے گا۔ آپ نہیں دے سکتے ہو، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں کو آپ نہیں دے سکتے ہو تو آپ سفارش کر دو، ان کو ساتھ لے جاؤ، کہیں سے دلوا دو۔ وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ ادا کر دیتا ہے اپنے پیغمبر کی زبان پہ ما شاء، جو چاہتا ہے، کلمات کہلوا دیتا ہے، ہدایات دے دیتا ہے، دین کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ نے میرے ذہن میں یہ باتیں ڈالی ہیں کہ اگر آپ خود نہیں مدد کر سکتے ہو تو آپ آگے کروا دو۔ عید کی نماز پڑھی جائے تو وہاں پھر عید کی نماز سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں گے ہم؟ ہاں جی، 2 نفل پڑھیں گے مسجد میں داخل ہونے کے؟ ہاں، وہ سیپریٹ چیز ہے نا، وہ مسجد میں عید باہر پڑھتے تو اوپن جگہ میں، اگر آپ وہاں پہ مسجد میں جاتے ہو تو ٹائم ہے تو پڑھ لیں۔ اسما سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا اگر ٹائم نہیں ہے تو نہ پڑھیں۔ لا تو کی فیو کا علیہ کی، تسمے مت باندھ، رسی مت باندھ، فیو کا علیہ کی، تجھ پر بھی چیز کو باندھ دیا جائے گا، گرہ لگا دی جائے گی۔ او کا یو کی اکا کا معنی ہوتا ہے رسی وغیرہ نا، کسی تھیلی کے منہ پہ چڑھا دینا، آپ چیز کو بند کر دو، آپ نکالنا نہیں چاہتے ہو، چیز کو باؤنڈ کر دیا آپ نے، تو آپ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کنجوسی مت کر، چیزوں کو جمع کر کے مت رکھ، لوگوں کو دے، اللہ بھی تجھے دے گا، اور اگر تو آگے نہیں دے گی اللہ تعالیٰ بھی نہیں پیچھے سے دے گا۔ ایک اور سند سے حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ لا توصی فیوصی اللہ علیہ کی، مت شمار کر، اللہ تجھ پر شمار کرے گا، گن گن کے مت دے کر یہ نہیں ہو میں نے تو اتنا دے دیا، پریشان بندہ، بس جو دے دیا سو دے دیا، اس کو مت گن۔ باب الصدقۃ فی ما استطاع، صدقہ اس چیز میں جس کی انسان کو استطاعت ہے، طاقت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حسب استطاعت انسان کو صدقہ کرنا چاہیے، یہ باب قائم کرنے کا یہ مقصد ہے۔ جو بھی استطاعت ہے، آپ کے پاس دینے کو تھوڑا ہے تھوڑا دے دیں، زیادہ ہے، اگر نہیں ہے تو اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی اقوال، لوگوں کو آپ لوگوں کی رہنمائی کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ رہنمائی کرنے والا، رہنمائی دینے والا عموماً بندہ کوئی درست رہنمائی کر دے بھئی یہ کم ہی لوگ ملتے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر سے مروی انہا جاءت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الگ نبی کے پاس آئی، آپ نے کہا لا تو فیوئی اللہ علیکی، برتن میں مت رکھ، جمع کر کے مت رکھ، اللہ تعالیٰ تجھ پہ جمع کر لے گا۔ ارزقی مستطاعت، تھوڑا بہت خرچ کر، مستطاعت جس کی تو طاقت رکھتی ہے، یعنی حسب استطاعت خرچ کرتی رہے، اللہ کے راستے میں دیتی رہے۔ چلیں، یہ لکھ رہے ہیں نمبر 4 میں، ارزقی کا ترجمہ لکھ رہے ہیں من الرزق وهو العطاء ليس بالکثیر، اس لیے میں نے ترجمہ کیا تھوڑا بہت خرچ کر، مستطاعت جس کی تیرے اندر، جس کی تجھے استطاعت ہے، طاقت ہے۔ باب الصدقۃ تکفر الخطیۃ، جو صدقہ ہے یہ خطیہ، غلطی کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ صدقے کے اور فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی جو کمیاں بیشیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرتا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفتنۃ، تو میں سے کون ہے جس کو پیغمبر کی حدیث فتنے کے حوالے سے یاد ہے، آزمائش کے حوالے سے، بھائی جس کو حدیث یاد ہے وہ بتائیں۔ راوی نے کہا حذیفہ نے، نمبر 3 نیچے لکھا ہوا ہے نا، پیچھے حذیفہ کے نیچے نمبر 3 ہے، اس کا مطلب کالا کا فاعل جو ہے، کالا کے اندر جو ضمیر ہے اس کا جو مرجع ہے وہ حذیفہ ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا انا احفظ، مجھے یاد ہے، کما کالا جیسا کہ آپ نے کہا،
عمر نے کہا انکا علیہ لجریون، تو اس پر بڑی جرأت کرنے والا ہے، بڑی جلدی بول پڑا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے جو مطلب بیان کیا وہ یہ ہے کہ تو اس پر بڑا جری تھا، یعنی فتنے کے حوالے سے بڑے سوالات کرتا تھا. ہاں تجھے یاد ہوگا. فکیفا، کیسے وہ حدیث ہے؟ حذیفہ نے کہا میں نے کہا فتنہ تو راجل، آدمی کی جو فتنہ، آدمی کا فتنہ، آدمی کی جو آزمائش ہے، فی اہلی، اس کے گھر والوں میں ہوتی ہے. فیملی کا مسئلہ بن جائے تو بندہ پنگے میں پڑ جاتا ہے. بڈھیوں میں دل اب گئی ہے. وہ والدی ہی، اور بچوں میں ہوتی ہے کہ بھی بچوں کی وجہ سے بندہ جو ہے نا بس اوقات بچوں کے غلط مطالبات پورے کرنے کے لیے بندہ غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے. جب بچے جو ہیں وہ نافرمان ہو تو پھر بندہ پریشانی میں. وجاری، اور پڑوسی میں فتنہ ہے. پڑوسی کی وجہ سے مسائل بن جاتے ہیں، اچھا نہ پڑوسی ہو. تو کفر ہوا الصلاۃ و صدقہ والمعروف، تو بندہ فیملی میں کمی بیشی کر لیتا ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور پڑوسی کے ساتھ کمی بیشی انسان کی اپنی ہو جاتی ہے، تو اس کو نماز اور صدقہ اور جو نیکی ہے وہ اس کو مٹا دیتی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے جو کیا نا فتنے میں پڑ جاتا ہے، وہ ادھر نہ لے کے آئیں کیونکہ آگے والے کو بھی ساتھ ملانا ہے. ادھر یہ ہے کہ آدمی کمی بیشی کر لیتا ہے، بیوی کے ساتھ رہتا ہوتا، ظاہر بات ہے بندہ جہاں پہ رہ رہا ہے کمی بیشی ہو جاتی ہے نا، انسان ہے بھائی. بندہ جہاں پہ رہتا ہے جس کے ساتھ ہے ہمیشہ ایک جیسا مزاج تو نہیں ہوتا نا، انسان کے میلانات مزاجات بدل جاتے ہیں. کبھی موڈ کیسے ہے کبھی کیسے ہے. تو کم بیشی بیوی کے ساتھ ہو گئی، بچوں کے ساتھ کبھی زیادتی کر لی، پڑوسی کے ساتھ کبھی اونچ نیچ ہو گئی. تو پھر وہ صدقہ الصلاۃ و صدقہ والمعروف، اس کو نماز صدقہ جو نیکی ہے مٹا دیتے ہیں. سلیمان نے کہا قد کان یقول الصلاۃ و صدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ بھی کہتے تھے بس اوقات جب حدیث بیان کرتے تھے ابو وائل. عمر نے کہا لیس ہذہ اریدو، یہ والی جو آزمائش ہے، یہ فتنہ اریدو، یہ میری مراد نہیں ہے. میں اس آزمائش کے حوالے سے، یہ جو چھوٹی آزمائش ہے انسان کو انفرادی طور پہ آتی ہے، یہ میرا مطلب نہیں ہے. ولکن ارید التی تموج کموج البحر، لیکن میں مراد لے رہا ہوں وہ آزمائش، وہ فتنہ تموج جو موج زن ہوگا، سمندر کی طرح ٹھاٹھا مارتا ہوا آئے گا، ٹھاٹھے مارتا ہوا اور پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لے گا. کموج البحر، سمندر کی موج کی طرح، وہ مراد ہے. بڑی آزمائش، بڑا فتنہ مراد ہے. راوی نے کہا میں نے کہا لیس علیک منہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر اس میں سے باسن، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بینہا و بینک باب مغلق، اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، اس فتنے کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی نہیں وہ آنے والا. راوی نے کہا، عمر نے کہا سوری کالا فیکسر الباب ام یفتح، دروازہ توڑا جائے گا یا کہ کھولا جائے گا. راوی نے کہا میں نے کہا لا نہیں بل یکسر، بلکہ وہ توڑا جائے گا. حدیث آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے. عمر نے کہا فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا، جب وہ توڑا جائے گا تو کبھی بند نہیں کیا جائے گا. راوی نے کہا میں نے کہا جل ہاں. فہبنا نسألہ من الباب، ہم ڈر گئے کہ ہم ان سے پوچھیں دروازہ کون ہے. ہم نے مسروق سے کہا سل ہو، ان سے پوچھ. انہوں نے کہا فسالہ، انہوں نے ان سے پوچھا تو عمر نے کہا فقال، انہوں نے کہا عمر ہے. ٹھیک ہے. ابو وائل حذیفہ سے بیان کر رہے ہیں نا. ہاں جی. اچھا انہوں نے کہا فقلنا، پھر ہم نے کہا فعلم عمر، کیا عمر کو علم تھا من تانی، کہ کس کو آپ مراد لے رہے ہیں. انہوں نے کہا نام ہاں. کما انا دون غدین لیلتن، جیسا کہ کل دن سے پہلے رات ہے، رات کا آنا یہ یقینی ہے، ایسے ہی عمر کو یہ اس چیز کا یقین تھا کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے. وذالک انی حدثت حدیثاً، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کو حدیث بیان کی لیس بالغالی، جو کہ غلط بات نہیں ہے، پیغمبر کی بات ہے. چلیں ایک دفعہ اس کو ایکسپلین کر دیں. ہاں ایک دفعہ اس کی وضاحت کریں اپنے الفاظ میں. وضاحت یہ ہے کہ حضرت عمر جو ہے نا وہ پوچھ رہے تھے کہ فتنے کے حوالے سے کہ بندہ حدیث بیان کرے. انہوں نے جب حدیث بیان کیا انہوں نے کہا یہ والا فتنہ نہیں، وہ والا فتنہ بتاؤ جو پورے معاشرے میں آئے گا. تو انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ ٹوٹے گا تو اس کے بعد آنا ہے، وہ دروازہ ہے اس فتنے اور آپ کے درمیان. تو انہوں نے آگے سے پوچھا
وہ جو دروازہ ہے وہ ٹوٹے گا یا کہ کھولا جائے گا؟ انہوں نے کہا وہ ٹوٹے گا۔ اب یہ ضمن میں جیسا کہ یہ تفصیل میں لکھا ہوا ہے، یہ نمبر 8 میں بھی سارے انہوں نے دیا ہوا ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ عمر ہے، جب عمر چلا جائے گا تو پھر اسلامی معاشرے میں جو فتنہ ہے، جو آزمائشیں ہیں وہ پھیل جائیں گی، مختلف جو فتنے ہیں وہ پھیلیں گے۔ اور آپ اسلام کی جو ہسٹری ہے وہ آپ دیکھ لیں، حضرت ابو بکر کا دور، حضرت عمر کا دور، پھر اس کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی کا دور۔ اس دروازے سے کیا مراد لے لیں، کس کو لے لیں؟ وہ حضرت عمر کی اپنی ذات ہے نا کہ دروازہ ٹوٹے گا یعنی وہ شہید ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں اسلامی معاشرے میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، پہلے جیسا معاشرہ نہیں ہوگا، اونچ نیچ ہوگی، پریشانیاں ہوں گی، اور اوورآل معاشرے میں پریشانیاں وہ لوگوں کو فیس کرنا پڑیں گی۔ اب جو حدیث بیان کر رہے تھے حذیفہ، لوگ ان سے ڈرتے تھے، تو اس لیے وہ ایک نے دوسرے کو کہا بھی آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کون مراد ہے، یہ وہ سارا جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر مسروق سے انہوں نے کہا، مسروق زیادہ سوال کرتا تھا، ہوتا ہے نا بعض استاد ہیں، 2 شاگرد ہوتے ہیں، 1-2 زیادہ قریب ہیں، باتیں کر لیتے ہیں، سارے نہیں کرتے نا، تو انہوں نے ایسے کہہ دیا بھی دوسرے کو، بھئی تم پوچھو، بس استاد جی سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ اس کی تفصیل یہ سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے پھر آگے بتایا وہ سارا۔ یہ نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ سارا ادھر جو ہے چلیں۔ اس کا بیان جس نے شرک میں صدقہ کیا پھر وہ اسلام لے کے آیا، حال یعتد بذالک ام لا نیچے لکھا ہوا ہے، آیا اس کا اعتبار ہے یا کہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے نیک کام کیے اور وہ مسلمان نہیں تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کو ماضی کے نیک کاموں کا بھی ثواب ملے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ارایت اشیاء، آپ کا کیا خیال ہے کچھ کاموں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، کنت اتحنس بہا، جن کے ذریعے میں قرب حاصل کرتا، ایتقرب نیچے لکھا ہوا ہے، یہ عبادت کرتا زمانہ جاہلیت میں، من زمانہ جاہلیت میں، من صدقہ یعنی صدقہ، اللہ کے راستے میں کوئی چیز دے دینی، غریب کو کوئی چیز دے دینی، او طاقت یا پھر آزاد کرنا، او صلۃ رحم یا رشتہ داری کو ملانا، صلہ رحمی، فالفیہ من اجر، کیا ان میں کوئی اجر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اسلمت علی ما سلف من خیر، تو اسلام لایا اس پہ ان خیر کے کاموں پہ سلفہ جو گزر چکے، یعنی وہ خیر کے کام باقی رکھے جائیں گے تیرے لیے، تیرے اسلام لانے کے بعد۔ اب انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کافر جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، نیت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اب احسان کرتے ہوئے وہ اسلام لے آیا تو اس کی باقی چیزوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا يُكْتَبُ لَهُ ذَلِكَ الْخَيْرُ بَعْدَ اسلامی، نمبر 10 میں لکھ رہے ہیں تفضلا من اللہ مستانفا، اب المانا انکا ببرکات فعل الخیر ہدیت الی الاسلام، ٹھیک ہے، یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خیر کے کاموں کی وجہ سے تو اسلام لے کر آیا۔ بہرحال انہوں نے جو درست بات ہے وہ یہ انہوں نے آگے لکھی ہوئی ہے، عینی نے کہا، علامہ عینی نے، علامہ عینی ہے نا، وذهب ابن بطال وغیرہ من المحققین الى ان الحدیث علی ظاہرہ اذا اسلم الکافر ومات علی الاسلام یصاب علی ما فعلہ من الخیر فی حالت الکفر۔ پڑھیں جی۔ خادم کا اجر اگر وہ صدقہ کرتا ہے اپنے آقا صاحب کے حکم کی وجہ سے، غیر مفسد مثال میں کہ وہ خرابی نہیں کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے کہا بات پیچھے بھی آئی ہے، اذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غیر مفسدہ، خرابی نہ کرے، کان لها اجرها ولزوجها بما کسب وللخادم مثل ذلك، اس کے لیے اس کا اجر ہے، خامن کے لیے بما کسب اس کے کمانے کی وجہ سے ہے، اور جو نگران ہے خازن خزانچی وللخازن مثل ذلك اس کے لیے بھی ویسے ہی ہے۔ اللہ کے نبی سے مروی آپ نے کہا الخازن المسلم الامین، خزانچی مسلمان جو امانتدار ہو، الذی ینفذ جو حکم کو لاگو کرتا ہے، ربما قال بس اوقات آپ نے یہ کہا یوتی وہ دیتا ہے، ما امر بہ وہ چیز جس کا اس کو حکم دیا گیا، کاملاً مکمل موفراً پورے کا پورا اس نے دے دیا، طیبن بہ نفس اس کا نفس اس کا دل اس پہ خوش ہے، ٹھیک ہے، فیدفعہ الی الذی امر لہ بہ پھر وہ دے دیتا ہے اس کو امر لہ بہ جس کے بارے میں اس کو حکم دیا گیا، احد المتصدقین وہ 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ دروازہ بند کر دیں، پڑھیں۔ خزانچی اپنے آقا سے پوچھے بغیر صدقہ کر سکتا ہے؟ ہاں جی، خزانچی اپنے آقا سے پوچھے بغیر خرچہ، بھائی اوپر سے ہدایات ملیں گی تو پھر یہ ہے نا۔ باب
نہیں اگر وہ ہدایت نہ دے وہ کنجوس ہو تو نہیں، اس کو نہیں ہے اختیار ہے۔ باب اجر المرأۃ اذا تصدقت او اطعمت من بیت زوجها غیر مفسدہ، عورت کا اجر اذا تصدقت جب وہ صدقہ کرے، عورت کا اجر اذا تصدقت جب وہ صدقہ کرے، او اطعمت یا کھلائے، من بیت زوجها خاوند کے گھر سے، غیر مفسدہ اس حال میں کہ وہ خرابی کرنے والی نہ ہو۔ حدیث ہے، عائشہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا اذا اطعمت المرأۃ من بیت زوجها غیر مفسدہ خرابی کرنے والی نہ ہو، لہا اجرها اس کے لیے اس کا اجر ہے، ولہ مثلہ اور خاوند کے لیے بھی ویسا ہی ہے، وللخادم مثل ذلک لہ بما اکتسب ولہا بما انفقت، خاوند کے لیے ہے اس وجہ سے کہ اس نے کمایا، اور عورت کے لیے ہے بما اس وجہ سے کہ انفقت اس نے خرچ کیا۔ عائشہ سے مروی اللہ کے نبی، عائشہ سے اللہ کے نبی سے بیان کرتی ہیں، انہوں نے کہا اذا انفقت المرأۃ من طعام بیتها غیر مفسدۃ فلها اجرها وللزوج بما اکتسب وللخادم مثل ذلک۔ باب قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، رہا وہ جس نے دیا اور تقوی اپنایا اور اچھی بات کی تصدیق کی، ہم اس کو میسر کر دیتے ہیں آسان کام، اور رہا وہ جو کنجوس ہوا اور بے نیازی اختیار کی، ہم اس کو مشکل کام کی توفیق دیتے ہیں جو گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہم آت منفقا مال خلفا، اور آپ نے دعا کیا اللہ مال کے خرچ کرنے والے کو خلفا نائب جانشین متبادل دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی نے کہا ما من یوم یصبح العباد فیہ، کوئی دن نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہیں الا ملکان ینزلان، مگر دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو خلفا جانشین دے دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلف، اے اللہ روکنے والے کو تلف ہلاکت دے دے۔ باب مثل المتصدق والبخیل، صدقہ کرنے والے اور کنجوس کی مثال کیسے ہے، یہ نیچے حدیث ہے، ایک خوبصورت مثال کے ذریعے آپ نے دونوں کا جو فرق ہے وہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی سے سنا فرما رہے تھے مثل البخیل والمنفق، بھائی دروازہ بند کر دیں، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے بیوقوف ہے نا، کوئی تمیز نام کی چیز نہیں ہے، سبق کا ٹائم ہے منہ اٹھا کے آگے پیچھے۔ بخیل کنجوس اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے کمثل رجلین، جیسا کہ دو بندے ہوں، علیہما جبتان، جن پر دو جبے قمیضیں ہوں، من حدید لوہے کی، من صدیہما الی تراقیہما، پستانوں سے لے کے ہنسلی کی ہڈیوں تک، فاما المنفق فلا ینفق الا سبقت، خرچ کرنے والا خرچ نہیں کرتا مگر سبقت وہ کھل جاتی ہے، اور کشادہ ہو جاتی ہے، اور وافرت یا وافر ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ سبقت اور وافرت کا لفظ بولا، بات ایک ہی ہے، کشادہ ہو جانا، دراز ہو جانا، کھل جانا۔ علا جلدی، اس کے جسم پہ حتی تخفیہ بنانا ہو، یہاں تک کہ وہ جو جبہ ہے، جو قمیض ہے، اس کے ہاتھوں کے جو پورے ہیں ان کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ وطافو اثر ہو، اور اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ زمین پہ چلنے والے نشانات اثر کو بھی مٹا دیتا ہے، اتنی زمین کھل جاتی، قمیض کھل جاتی ہے، جبہ وہ کھل جاتا ہے۔ جیسے بڑا کپڑا ہو آپ کے اوپر اور وہ کھل جائے، آپ اس کے اندر جیسے مرضی ہاتھ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے آپ حرکت کر سکتے ہیں، ایسے وہ جو خرچ کرنے والا ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو حرکت دیتا ہے اور اس کو مکمل توفیق مل جاتی ہے۔ اور جو بخیل ہے فلا یرید ان ینفق شیئا، ارادہ نہیں کرتا کہ وہ خرچ کرے کوئی چیز، الا لازقت کل حلقۃ مکانہ، ہر جو کڑی ہے وہ اپنی جگہ پہ لازقت چمٹ جاتی ہے، فهو یوسعها، وہ اس کو کھولتا ہے، فلا تتسع، کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ آگے سے جبہ کشادہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کہا جیسے کنجوس ہوتا ہے نا خرچ صدقہ، تو جیسے آپ کسی کو باندھ دو نا، ہاتھوں کو حرکت نہیں وہ دے سکتا، ایسے اس کی جو قمیض ہے لوہے کی وہ اس کے اوپر سمٹ جاتی ہے، اس کا دل نہیں کرتا اور اس کو توفیق نہیں ملتی۔ باب صدقۃ الکسب و تجارت، کمائی اور تجارت کے صدقے کا بیان، کیونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا اس میں سے پکیدہ مال سے خرچ کرو۔ اور اس میں کمانے میں، حاصل کرنے میں، جیسے ذریعہ کیا کہتے ہیں، اور یہ تجارت کیا کہتے ہیں، یہ زراعت ہے، ایسے یہ تجارت ہے، کمانا ہے، کسب ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ إِلَىٰ قَوْلِ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پڑھیں۔
جو پچھلا باب پر ہے اس کا بکی کا وہ جو ہے اس کی ایک دفعہ وضاحت کر دیں، سمجھ نہیں آئی بھائی وضاحت یہ ہے کہ جو صدقہ کرنے والا ہوتا ہے نا، ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے اور وہ اپنے ادا کے ساتھ، اپنے کشادہ دلی کے ساتھ، اپنی مرضی سے وہ صدقہ کر لیتا ہے. اور جو کنجوس ہے گویا اس کے اوپر قمیض ہے لوہے کی، وہ حرکت نہیں دے رہا، وہ اس کے ہاتھ جیسے لوہے کی قمیض، وہ ہاتھ آگے نہیں نہ بڑھتے، ایسے اس کے جو ہاتھ ہیں ٹھیک ہے وہ آگے نہیں بڑھتے مال دینے کے لیے. چلیں، علی کل مسلم صدقۃ فمن لم یجد فلیعمل بالمعروف، ہر مسلمان پر صدقہ ہے جو نہ پائے وہ چیز صدقہ کرے جس کے ذریعے، فمن لم یجد ما یتصدق به نیچے لکھا ہوا ہے، فلیعمل بالمعروف، چاہیے کہ وہ نیکی کا کام کرے. آپ نے کہا ہر مسلمان پہ صدقہ ہے، لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، فمن لم یجد، جو نہ پائے، آپ نے کہا یعمل بیدی، اپنے ہاتھ کے ساتھ کام کرے، فینفع نفسہ، اپنے آپ کو فائدہ دے، بیتصدق، کو صدقہ کرے. لوگوں نے کہا فإن لم یجد، اگر ایک بندہ یہ بھی نہیں پاتا، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، آپ نے کہا یعین ذا الحاجۃ الملہوف، ضرورت مند حاجت والے، الملہوف پریشان کی وہ مدد کر دے. لوگوں نے کہا فإن لم یجد قال فلیعمل بالمعروف، نیکی کا کام کرے، ولیمسک عن الشر، شر سے وہ رک جائے، فإنھا لہ صدقہ، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. یہ نا خام خواہ ہر بندے نے لات اڑاؤ، ہر بندے نو چونیاں وڈو، ٹھیک ہے، پریشان کرو، اس سے رک جانا، آرام سکون سے معاشرے میں رہنا، تو یہ بھی صدقہ ہے. کیا بتا رہے ہیں؟ ملہوف، پریشان. بابن قدر کم یوتا من الزکاۃ والصدقہ ومن آتا شیئا، مقدار کہ کتنا دیا جائے زکوٰۃ اور صدقے میں سے، کتنا دینا چاہیے. ومن، اور اس کا بیان، آتا شاطن، یہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں بند ہیں، بند ہیں، کہاں سے باتیں آ رہی ہیں؟ ایسے بھاکا ٹاڈ لوگ رکھے ہوئے نا جن کو پتہ نہیں ہے، ان سب کو جنگل میں چھوڑاؤ، وہاں پہ آوازیں نکالیں جا کے. ومن آتا شاطن، اور جس نے ایک بکری دی. میں حیران ہوں، صحیح بات ہے، لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی ادارہ آواز ہم نے کیسے نکالنی ہے. ایسے لوگوں کو نا بھینسیں دے کے باہر بھیج دو، ادھر آوازیں نکالو جا کے. پڑھیں جی. امیتیہ سے مروی، انہوں نے کہا بوئسا اعلان نصیبۃ الانصاریہ بشہادۃ، توجہ اوپر آواز نہ ہے کسی کی. نصیبہ انصاریہ کے بعد ایک بکری بھیجی گئی، فارسلت الی عائشہ منہا، انہوں نے عائشہ کے بعد اس میں سے کچھ گوشت بھیج دیا. اللہ کے نبی نے کہا عندکم شیء، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا لا نہیں، الا ما، سوائے اس کے، ارسلت بھی نصیبۃ من ذلک الشاۃ، جو نصیبہ نے بھیجی ہے اس بکری میں سے، جو گوشت آپ نے دیا تھا نا، بکری دی تھی، ٹھیک ہے. آپ نے کہا ہاتھی لیا، فقط بلغت محلہا، وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے اب ہمارے لیے یہ جائز ہے. پہلے صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں تھا، یہ صدقہ ہمیں اس کو دیا، اب اس کی ملکیت ہے، اب وہ ایسے ہمیں ایز اے گفٹ، تحفے کے طور پہ ہمیں دے رہی ہے نا، اب ہمارے لیے وہ چیز جائز ہے. اب اوپر باب قائم کیا، قدرو کم یہ ہوتا، کتنی مقدار میں دینا چاہیے زکوٰۃ صدقے میں سے. تو مطلب یہ کہ اتنا دے دیں انسان کی جو بیسک ضروریات ہے وہ پوری ہو جائیں. آپ کوئی چیز کسی کو دے رہے ہیں کسی حوالے سے، کپڑا نہیں، مطلب کپڑا، اتنا کپڑا دے ایک بندہ جناب سوٹ ہی نہ، آپ غریب بندے کو دے رہے ہو اتنا کپڑا کہ بھائی اس میں سے اس کا کچھا ہی سلتا ہے، تو بہتر ہے آپ نہ دو بھائی، ہاں اس کو پورا کپڑا دے دو نا. آپ اتنے پیسے دے دو، کوئی جوتا لے لے وہ، یا آپ جوتا لے کے دے دو. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ کوشش کرنی چاہیے، اس حدیث سے یہ چیز سمجھ آتی ہے. اس لیے تو اس نے اپنی ضرورت بھی پوری کی بکری، اور آگے بھی واپس اس نے بھیج دیا اللہ کے نبی کے پاس بھی. جو بات مجھے سمجھ آئی ہے میں نے وہ بول دی ہے. اب آپ کے شروحات والے بہت سے جو ہمارے علماء کرام ہیں، بڑا گہرا غور و فکر کر کے اور بھی بہت سے کیا کہتے ہیں نقطے نکالتے ہیں. اگر کوئی ہو یا آپ پڑھیں تو آپ نے مجھے بتا دینا. چلیں، یہ صفحہ ہم نے ختم کرنا ہے جلدی سے، ٹائم شارٹ ہے، پھر ہم نے فتح القدیر بھی پڑھنی ہے، ہمارے سپیڈ. باب زکوٰۃ الواری کی چاندی کی زکوٰۃ. میں نے سنا ابو سعید خدری سے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا لیس فیما دون خمس زوج صدقۃ من الابل، 5 اونٹوں سے کم میں ہاں صدقہ نہیں ہے. اونٹوں میں سے 5 اونٹ ہے نا، تو 5 یا 5 سے اوپر ہوں گے تو پھر ولیس فیما دون خمس اواکن، اور نہیں ہے فیما اس میں دون خمس اواکن، جو 5 اوکیوں سے کم ہو. یہ 40، ایک اوکیا 40 درہم کا، یہ 5 اوکیے 200 درہم، یعنی 200 درہم سے کم ہو اس میں صدقہ نہیں ہے. اور اس کا ویٹ بھی لکھا ہوا ہے. یہ چاندی جو ہے نا 600 پلس سم تھنگ، یعنی 610-12 گرام، 612 گرام چاندی ہو تو پھر اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے. ولیس فیما دون خمس
اوسکن صدقۃ، اور نہیں ہے ان میں جو 5 وسقوں سے کم ہو صدقۃ کوئی صدقہ، کوئی پیداوار جو 5 وسقوں سے کم ہے، یہ تقریباً 18 سے 20 من کے قریب بنتا ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 18 سے 20 من سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہ انسان کی جو بیسک گھریلو ضروریات ہیں اس میں اتنا لگ جاتا ہے۔ ہاں اس سے جو اضافی ہے اس میں سے آپ پھر زکوٰۃ نکالیں، ٹھیک ہے۔ یہ 18 سے 20 یہ اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات آپ نے۔ 20 من کیا ہونا چاہیے؟ پیداوار، زرعی جو پیداوار ہے، ہاں جی، اس میں پھر وہ کتنا نکالنا ہے وہ الگ چیز ہے۔ 10واں حصہ نکالنا ہے زیادہ یا کہ 20واں نکالنا ہے۔ اگر بارش وغیرہ سے برانی ہے تو پھر آپ 10واں حصہ دیں گے، یعنی 10% اس کا، اور اگر آپ نے خود پانی لگایا تو پھر آپ 20واں حصہ دیں گے، 5%، ٹھیک ہے۔ اور سونے چاندی میں یہ 2.5% ہے، یہ تقریباً 40واں حصہ جو ہے نا آپ کو دینا پڑتا ہے۔ باب الارض فی زکوٰۃ، زکوٰۃ میں سامان کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک بندے نے زکوٰۃ دینی ہے، سونا دینا، چاندی، اب اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دے، کیا چلے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں چلے گا۔ اب یہ جو مسئلے ہیں نا، اس طرح کے اور بھی مسئلے، اس میں اہل علم کا اختلاف بھی ہے۔ اب یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے احادیث کی روشنی میں وہ ہے، اگر آپ اس میں اہل علم کے اختلاف پڑھنا چاہتے ہیں تو بدایت المجتہد بہت اچھی کتاب ہے، جہاں پہ کمپیریزن بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے دلائل بھی دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو اسٹڈی کریں۔ باب الارض فی زکوٰۃ، زکوٰۃ میں سامان کا بیان تھا۔ اس نے کہا، معاذ نے کہا اہل یمن سے، ایتونی بارض ثیابن، کپڑوں کا جو سامان ہے میرے پاس لے آؤ، خمیسن او لبیسن، خمیس یہ بھی کوئی کپڑا ہوتا ہے، او لبیس یا لبیس کا لفظ بولا، یہ ادھر خمیس سواد کے ساتھ ہے، باہر سین کے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ہیں 5 ہاتھ کپڑا ہوتا تھا، کوئی بڑا کپڑا نا، تو اس کو یہ خمیس کہہ دیا۔ اچھا، خمیس کا لفظ بولا یا لبیس کا؟ صدقے میں آپ میرے پاس ہے جو کپڑے کا سامان ہے وہ لے آؤ، مکان شعیری و ذرتی، جو اور مکئی کی جگہ پہ، احوان علیہ کا، یہ آسان ہے تم پر، وخیر لاصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، اور اصحاب نبی کے لیے جو مدینہ میں ہے وہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے بھائی، جو کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، آپ نے مکئی کی زکوٰۃ دینی ہے، لیکن جو مکئی یہاں سے اتنی دور لے کے جائیں گے ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے آپ کپڑے دے دو، آپ یہاں پہ کپڑے بناتے ہو، کپڑے یہاں پہ زیادہ ہیں تو یہ ان کے لیے فائدہ ہے، وہاں پہ کپڑے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واما خالد فقد احتبس ادراعہ وآتدہ فی سبیل اللہ، رہے جو خالد ہیں انہوں نے اپنی زریں اور اپنا جو سامان ہے وہ اللہ کے راستے میں روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی زکوٰۃ۔ آپ زکوٰۃ لینے گئے ہو، زکوٰۃ نہیں دی، تو انہوں نے زکوٰۃ کے مال میں سے اسلحہ جو ہے نا وہ تیار کیا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں وہ اس کو لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، تصدقنا، صدقہ کرو، ولو من حلیکن، اگر جو اپنے زیورات میں سے کیوں نہ ہو، فلم یستثنی صدقۃ الارض من غیرہا، آپ نے سامان کا صدقہ غیر سے مستثنا نہیں کیا۔ فجعلت المرأۃ، تو ایک اور شروع ہوئی، تول کے خرسہ، اپنی وہ کیا کہتے ہیں کنگن، اچھا انہوں نے لکھا ہوا ہے بالیاں، خرسہ وسخابہ، اور اپنا ہار، حلقہ التی، تو اللہ کو فی اذنی سوری جو کان میں حلقہ ڈالا جاتا ہے نا، بالیاں، اپنی بالی اور اپنے ہار، بالیاں شالیاں ہار عورت پھینک رہی تھی، ڈال رہی تھی۔ ولم یخص الذهب والفضة من العروض، اور آپ نے سونے چاندی کو خاص نہیں کیا عروض سامان سے۔ چلیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ آپ نے سونے سے ہی دینی ہے، آپ نے زکوٰۃ چاندی سے دینی ہے، سونے کی زکوٰۃ سونے میں سے دینی ہے، چاندی کی زکوٰۃ چاندی میں سے دینی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا۔ پڑھیں۔ قال حدثني اسماعيل بن انس حدثه ان ابا بكر كتب له الذي امر الله رسوله ومن بلغ صدقه۔ اچھا انہوں نے ادھر ایک صبر کرو، یہ جو نا فلم یستثنی صدقۃ الارض، یہ ارض کا صدقہ نہیں، اس سے بہتر ہے فرض، صدقۃ الفرد من غیرہا، آپ نے فرض صدقہ اور غیر فرض صدقے کو غیر سے مستثنا نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ جو فرض زکوٰۃ ہوتی ہے، فرض صدقہ ہے، وہ اس کا الگ حکم ہے، اور جو غیر فرض ہے اس کا الگ حکم ہے۔ آپ آپشنل اگر آپ صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ نے ایسے دینے ہیں، اور اگر آپ نے کیا کہتے ہیں
کیا کہتے ہیں ایز اے اوبلیگیشن، مذہبی فریضے کے طور پہ آپ دے رہے ہو، تو پھر آپ نے یہ آپ نے کوئی جو ہوتا ہے نا پروسیجر، آپ نے کوئی اس میں فرق نہیں کیا. چلیں پڑھ بھی دی ہے. ابو بکر ان ابا بکر کتب له الذی امر اللہ رسولہ. انس نے انہیں بیان کیا کہ ابو بکر نے لکھا ان کو الذی وہ امر اللہ رسولہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، اور اس میں یہ تھا ومن بلغت صدقۃ بنت مخاض، اور وہ بندہ کہ صدقہ بنت مخاض کو پہنچ گیا ہے، ولیست عندہ بنت مخاض اس کے پاس نہیں ہے، 1 سالہ جانور، دماغ حاضر رکھیں، وعندہ بنت لبون، اور اس کے پاس بنت لبون ہے 2 سالہ، یہ اوپر سال وغیرہ انہوں نے مینشن کیے ہوئے بھائی یہ حاشیے میں. فإنها تقبل منہ، وہ بڑا جانور اس سے لے لیا جائے گا، ویؤتیہ المصدق، اور صدقہ لینے والا اس کو دے گا 20 درہم 20 درہم، او شاتین یا 2 بکریاں، بڑا اونٹ لے آئے نا واپس کرے گا. تو ایک ہی جگہ پہ دوسری چیز چل سکتی ہے. فَإِلَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَىٰ وَجْهِهَا، اگر اس کے پاس بنت مخاض نہیں ہے عَلَىٰ وَجْهِهَا ویسے اپنی اصل جہت پہ، وَعِنْدَهُ ابن لبون فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، تو وہ اس سے لیا جائے گا ابن لبون. ٹھیک ہے، قیمت دونوں کی قریب قریب، اگرچہ عمر میں بڑا ہے لیکن ویلیو مؤنث کی زیادہ. فَإِنَّهُ يُقْبَلُ، وہ اس سے لیا جائے گا، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، اور اس کے ساتھ کچھ اور نہیں ہوگا. پڑھیں آگے حدیث وہی ہے جو بھی آپ نے پیچھے پڑھی ہے. ابن عباس نے کہا اشہد علی رسول اللہ صلی قبل خطبہ، میں اللہ کے نبی پہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی. فرآ، پھر آپ نے سمجھا انہ لم یسمع النساء. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں پیغمبر کے پاس موجود تھا، اچھا میں حاضر ہوتا ہوں. اچھا پھر آپ نے سمجھا کہ انہ لم یسمع النساء، آپ نے عورتوں کو سنایا نہیں ہے. فاتحہ، پھر آپ ان کے پاس آئے، ومعہ بلال، اور آپ کے ساتھ بلال تھے، ناشر صوبہ، وہ اپنا کپڑا پھیلا رہے تھے. فوادہن، آپ نے ان کو وعد و نصیحت کی. وامرہن ان یتصدقن، اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ صدقہ کریں. فجعلت المرأۃ تلقی، ایک اور شروع ہوئی، وہ ڈال رہی تھی. اور ایوب نے اشارہ کیا الی اذنہ، اپنے کان، و الی حلقہ، اور اپنے گلے کی طرف، کہ ادھر سے نکال نکال کے ایسے ایسے وہ ڈال رہی تھی. چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم آگے جو دوسرا سبق ہے وہ پڑھتے ہیں.